اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین۔ آج آپ کی خدمت میں صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ مطالب پیش کروں گا۔ اسلام نے جن موضوعات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے، ان موضوعات میں سے ایک صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا، جیسے والدین ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، چچا ہو گئے، ماموں ہو گئے، خالائیں ہو گئی، کزنس ہو گئے۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جن سے انسان کا خونی رشتہ بنتا ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھنا، ان کے ساتھ سلام دعا رکھنا، ان سے جو ہے وہ اپنا رشتہ نہ توڑنا، یہ صلہ رحمی کے اندر آتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بہت فوائد بیان کیے ہیں صلہ رحمی کے سلسلے میں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اعجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم۔ انسان بہت سے نیک کام کرتا ہے، بہت سی خوبیاں کرتا ہے، یقیناً ان کا ثواب بھی ہے، ان کی جزا بھی ہے خدا کی طرف سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی اچھے کام کی جزا انسان کو آخرت میں ملے، یا دنیا میں اگر انسان کو اس کام کی جزا اللہ دینا چاہتا ہے تو دیر سے دیتا ہے۔ لیکن صلہ رحمی کا ایسا عمل ہے کہ اگر انسان صلہ رحمی کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے اور ان کے ساتھ سلسلہ رکھے اپنا، تو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جلدی ثواب جس عمل کا انسان کو ملتا ہے وہ صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ صلہ رحمی کو واجب قرار دیا، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اس طرح سے صلہ رحمی بھی واجب ہے۔ لیکن متاسفانہ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس صلہ رحمی کے عمل کو، اس واجب کو بہت ہی معمولی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اگنور کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں اور اہل بیت کی نظر میں بہت اہم موضوع ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو سب سے جلدی جو ثواب ملتا ہے انسان کو، صلہ رحمی کا ملتا ہے۔ اور صلہ رحمی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ سر سنتن سل رحمک۔ فرمایا کہ اگر ایک سال تمہیں سفر کرنا پڑے صلہ رحمی کو انجام دینے کے لیے، تو تمہیں یہ سفر انجام دینا چاہیے۔ یعنی کتنا اہم ہے یہ۔ اور یہ پیغمبر نے اپنے زمانے کے حساب سے کہا تھا کہ اگر اس زمانے میں بھی اگر کسی کو ایک سال مشکل سفر تھا، اس زمانے میں ایک سال سفر بھی کرنا پڑے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی انجام دینے کے لیے جانا پڑے، تو فرماتے ہیں کہ ایک سال کا سفر تم طے کرو اور یہ صلہ رحمی کا فرض ادا کرو اور اس کے فوائد سے بہرمند ہو جاؤ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کے فوائد کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ ایک حدیث میں امام حسین علیہ السلام سے حدیث منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ینسأ فی اجلہ ویزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ مولانا محسن صاحب فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے کہ اس کی موت میں تاخیر ہو جائے، اس کی موت جلدی نہ ہو بلکہ موت میں تاخیر ہو جائے، وہ یزاد فی رزق ہی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور تیسری چیز دوسری چیز بیان فرمائی کہ اس کے رزق میں اگر اضافہ پسند کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی انجام دینی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کے فوائد کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ صلۃ الارحام میں تو ذکل اعمال، انسان کے اعمال کو صلہ رحمی کا عمل پاک و پاکیزہ بناتا ہے، بہترین اعمال بناتا ہے۔ وتنمل اموال، صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ وتدفع البلا وتدفع البلوى، اور فرمایا کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں اگر کوئی بلا انسان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ وتيسر الحساب، اور صلہ رحمی کے نتیجے میں انسان قیامت میں جب جائے گا خدا کی بارگاہ میں تو اس کا حساب و کتاب بڑا آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس کا حساب لے گا، سختی نہیں کرے گا۔ وتنسع فی الاجل، فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں انسان کی موت میں تاخیر ہوتی ہے۔ تو یہ کتنے عظیم فوائد ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، جو
ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یقیناً ایک بہترین ہدیہ ہے، بہترین عمل ہے کہ انسان صلہ رحمی کا عمل انجام دے اور یہ فوائد حاصل کرے جو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ لما کلم اللہ عز وجل موسیٰ بن عمران، جب پروردگار عالم نے گفتگو کی جناب موسیٰ سے، کہ جو تو کوہ طور پہ جاتے تھے اور خدا سے کلام کرتے تھے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی ما جزاء من وصل رحمہ، پروردگار جو صلہ رحمی کرے، جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور ان کے ساتھ تعلقات برقرار کرے اور قطع تعلق نہ کرے، تو اس کا اجر کیا، اس کی جزا کیا ہے؟ قال یا موسیٰ، تو آواز آئی پروردگار عالم کی کہ اے موسیٰ، انسأ لہو اجلہ، انسأ لہو اجلہ، فرمایا کہ اس کی جو عمر ہے، جو اس کی موت ہے، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، یعنی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ وَأُهَوِّنُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الموت، اور فرمایا کہ جب اس کو موت آئے گی تو سکرات موت اس کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی موت کے وقت اس کے لیے سختی نہیں ہوگی، بڑی آسانی سے اس کی موت ہوگی، کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں، بس ناراض ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، آنا جانا نہیں کرتے، ان کا حال احوال نہیں پوچھتے، ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں چند احادیث عرض کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع رحم کرتا ہے، یعنی تعلقات توڑتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بات چیت بند کر دیتا ہے، تو وہ ایسا برا انسان بن جاتا ہے، برا انسان بن جاتا ہے کہ وہ اپنے مقام پر برا ہے ہی، وہ گناہ تو انجام دیتا ہے، لیکن اگر وہ شخص کسی اور لوگوں کے ساتھ مل جائے، کسی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے، تو خدا ان لوگوں کے اوپر بھی فرشتے نازل نہیں کرتا، یعنی رحمت کے فرشتے ان دوسرے لوگوں پر بھی نازل نہیں ہوتے اس آدمی کی وجہ سے جس نے اپنے عزیزوں سے ایک تعلق توڑا ہے، جو اپنے والدین سے ناراض ہو گیا، جو اپنے بہن بھائی سے ناراض ہو گیا، ان سے بات نہیں کرتا، ان کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، ان کی مدد نہیں کرتا، ان کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر اثر یہ ہوگا کہ ان پر فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے نہ دوستی کرنی چاہیے، نہ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے خدا کی رحمت ہم سے منقطع ہو جاتی ہے۔ امام صادق السلام سے روایت ہے، حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الذنوب التی تعجل الفنا قطیعۃ الرحم، جیسے پہلے ہم نے عرض کیا کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں جلدی ثواب انسان کو ملتا ہے، اسی طریقے سے جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، یعنی اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، بول چال بند کر دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، آنا جانا ختم کر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے نتیجے میں بھی جلدی میں وہ انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی جلدی ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی اس گناہ کا نقصان اس کو بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یعنی کرائٹیریا کیا ہے، صلہ رحمی کتنا کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے؟ تو رسول خدا نے کم از کم جو صلہ رحمی کا انداز بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ رسول خدا نے اس حدیث میں فرمایا کہ صلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے قریبیوں سے صلہ رحمی کرو چاہے سلام کے ذریعے سے، یعنی کم از کم سلام کرنا، حال حوال پوچھنا، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا، یہ کم از کم صلہ رحمی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے، آپ ان کے مدد کریں اگر ان کو ضرورت ہے، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو گھر میں بلائیں، یہ سارے جو ہے وہ صلہ رحمی کے مصداق ہیں۔ کم از کم اتنا ہو کہ انسان سلام دعا رکھے، بات چیت رکھے ان کے ساتھ، یہ کم از کم ہے۔ اور دوسری حدیث میں محمد صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کے ایک انداز کو بیان فرمایا ہے، کہ فرمایا کہ صل رحمک ولو بشربت من ماء، فرمایا کہ اپنے عزیزوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے، یعنی ایک گھونٹ پانی بھی اگر تم پلاؤ گے تو یہ بھی صلہ رحمی شمار ہوگا، اپنے بھائی کو، اپنے والدین کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے کزنز کو، اپنی خالہ، یہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، فرمایا کہ اگر تم ایک گھونٹ بھی پانی پلاؤ گے تو یہ بھی صلہ رحمی شمار ہوتا ہے۔ افضل ما توصل به الرحم کف الاذى عنہ، فرمایا کہ سب سے بہترین صلہ رحمی کا انداز یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اذیت نہ پہنچائیں، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو ستائیں نہیں، یہ سب سے بہترین
انداز ہے صلہ رحمی کا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس واجب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے عمل کے نتیجے میں وہ برکات اور خیرات جو بیان کی گئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔